پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے حاضر ہو کر بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو آپ پر درود پاک پڑھے گا میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا، پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی اتاروں گا۔ اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے میں نے اتنا طویل سجدہ کیا۔ اللہ کی رحمتیں نازل ہو، رب کی طرف سے سلامتی نازل ہو، تو اور کیا چاہیے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ استغفار جہاں گناہوں کی معافی ہے نا، وہاں یہ بہت سارے مسائل کے حل کی کنجی بھی ہے۔ یہاں بہت سارے بھائی بیمار، پریشان، قرضے میں، ٹینشن میں ہوں گے، روزی کے مسائل ہیں، اولاد نہیں ہو رہی ہے یا کوئی بھی پرابلم ہے۔ واقعہ سنیے، امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی، بہت بڑے بزرگ، ایک شخص آیا آ کر کہتا حضور قحط کی پوزیشن آ گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی، دعا فرمائیں، کو وظیفہ عطا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو، وہ چلا گیا۔ اچھا ایک بزرگ بیٹھے تھے ان کے پاس، حضرت ربیع بن صبیح رحمۃ اللہ، وہ دیکھ رہے تھے۔ دوسرا بندہ آیا، کہتا حضور تنگ دستی ہے، کاروبار میں ڈاؤن ہے، رزق میں تنگی ہے، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ پھر تیسرا شخص آیا، کہتا حضور اولاد نہیں ہو رہی ہے، اصول اولاد کے لیے وظیفہ لینا ہے، فرمایا استغفار کرو۔ چوتھا بندہ آیا، وہ کہتا کہ حضور میرے باغ میں، فصلوں میں پیداوار کی کمی ہے، فرمایا استغفار کرو۔ حضرت ربیع بن صبیح کہتے ہیں حضور پہلا بندہ الگ پرابلم لے کر آیا، دوسرا الگ، تیسرا الگ، چوتھا الگ، چاروں کو ایک ہی وظیفہ، استغفار استغفار۔ ہائے ہائے، بڑوں کی بڑی باتیں ہیں۔ قرآن میں بھی پڑھتا ہوں، قرآن آپ بھی پڑھتے ہیں، مگر دیکھو اللہ والے کیسے پڑھتے ہیں۔ کیا خوبصورت جواب دیا آپ نے۔ آپ فرماتے ہیں سورہ نوح پارہ 29 آیت نمبر 10 سے 12 کی آپ نے تلاوت فرمائی۔ اب ذرا قرآن سنیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ سبحان اللہ، ذرا سنیے گا، اپنے رب سے معافی مانگو، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اب دے گا عطا، کیا فرمائے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، فرمایا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا، اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ باغات بھی بڑھ رہے ہیں، اولاد بھی عطا ہو رہی ہے، مال بھی بڑھ رہا ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، اس چیز سے، استغفار سے۔ تو استغفار یہ آپ کے بہت سارے پرابلمز کا حل ہے، مسائل کا حل ہے، بس اپنی زبان استغفار سے تر رکھیں۔ اچھا پھر اس میں تھوڑی سی شرمندگی بھی ہو، ایسا نہیں کہ استغفار بھی ہو رہا ہے اور دماغ کہیں اور ہے، مسکرا بھی رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں، اور استغفر اللہ، کسی سے معافی مانگتے ہوئے ہنستا ہے کیا بندہ؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ میں اپنے سارے گناہوں سے تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ بہت سارے استغفار کے سیکھ ہیں، استغفر اللہ العظیم من کل ذنب عظیم، اے اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں، وہ رب جو بہت عظیم ہے، اپنے سارے بڑے گناہوں سے میں استغفار کرتا ہوں۔ الگ سیغوں سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، ہو سکے تو کبھی گناہ یاد آئیں تو آنسو بھی بہ رہے ہوں، مگر یہ استغفار اللہ کو بڑا پسند ہے۔ خدا کی قسم، جب تکلیف میں دل کی گہرائیوں سے آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے، یہ آیت پڑھیں گے، آپ کو ایک سکون سا محسوس ہوگا کہ میرے رب کریم کو اب کام میں نے دے دیے ہیں، جو میری ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے، اور وہ ضرور مجھ پر کرم کے دروازے کھولے گا۔ آپ اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ ہاں، رحمان الدنیا والآخرہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کبھی کبھی یار آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا بھی ہونی چاہیے۔ او بھائی، یہ فارمولہ ہی غلط ہے۔ میرا رب آخرت کا بھی مالک ہے، دنیا کا بھی مالک ہے، میں اسے راضی کر لوں، وہ میری دنیا بھی اچھی کر دے گا، میری آخرت بھی اچھی کر دے گا۔ ایک ٹارگٹ زندگی میں بنا لو، میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، میرے اللہ کی رضا والے کام کرنے ہیں، واللہ وہ تمہاری روزی میں برکت ڈالے گا، وہ تمہارے دل میں سکون ڈالے گا، تمہارے گھر میں سکون اور چاشنی ڈال دے گا، تمہارے گھر میں عافیت آ جائے گی، لائف انجوائے کرنے لگو گے، کیونکہ رب راضی ہے نا۔ ایک فارمولہ یاد رکھو، جس سے رب راضی اس سے سب راضی۔ ہم رب کو راضی کے نہیں کرتے، ہم سب کو راضی کرتے ہیں۔
ہمیں رب کو راضی کرنا ہے، اس کی نافرمانی والے کام نہیں کرنے۔ بہت سارے لوگوں کا دل جو ہے وہ مسجد میں نہیں لگتا۔ مسجد میں پہلے کیوں جاؤں بھائی، اتنا انتظار کرنا پڑے گا، بیان سننا پڑے گا، نماز تو دیر سے ہی ہونی ہے نا۔ یہاں بہت سارے لوگ بالکل جماعت کھڑی ہو جائے اس کے بعد آتے ہیں، کچھ لوگ رکوع میں امام صاحب چلے جائیں پھر آتے ہیں، اور جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے ویسے ہی نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی احساس یہ ہوتا ہے، وہ ایسا لگتا ہے، محسوس یہ کرواتے ہیں کہ مسجد میں لوگوں کا دل نہیں لگتا۔ اور روایتوں میں مومن کی مثال دی گئی کہ مومن مسجد میں ایسا ہوتا ہے جیسا پانی کے اندر مچھلی ہوتی ہے، فش ان دا واٹر۔ مچھلی پانی میں کتنا پرسکون ہوتی ہے، اور مچھلی کو پانی سے نکال دیں تو بے چین بے قرار تڑپتی رہتی ہے۔ مگر بدقسمتی کے ساتھ بہت بڑی اکثریت ہماری وہ ہے کہ وہ مسجد کے اندر اس طرح ہوتی ہے جیسے مچھلی پانی کے باہر ہے، بے قرار بے چین، گھڑی دیکھتے رہیں گے یار کب اذان ہوگی، کب جماعت ہوگی، کبھی امام صاحب 1 منٹ لیٹ ہو جائیں، 2 منٹ لیٹ ہو جائیں تو امام صاحب کو پکڑ لیں گے، حضرت 2 منٹ آج آپ نے لیٹ جماعت شروع کی۔ امام صاحب 1-2 منٹ لمبی نماز پڑھا دیں، دعا طویل کر دیں، اس پر اعتراض کرنے والے اعتراض کر رہے ہوتے، حضرت آج آپ نے 2 منٹ لمبی دعا کرا دی۔ اللہ کے بندو 1-2 منٹ زیادہ اللہ کے گھر میں بیٹھنے کو ملا نا، شکر ادا کرو۔ اچھا یہی بندہ باہر چائے کی دکان پر گھنٹوں بیٹھ جائے گا دوستوں کے ساتھ، وہاں کوئی ٹائم نہیں دیکھنا، مسجد میں 2 منٹ زیادہ کیوں گزرے اس پر اعتراض شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہوا کہ دل مسجد میں نہیں لگ رہا۔ جس کا دل مسجد میں نہ لگے وہ اپنے دل کا علاج کرائے، کیونکہ مسجد کس کا گھر ہے بتاؤ نا۔ اچھا آپ کے گھر میں بغیر اجازت کوئی آ سکتا ہے؟ دروازہ کھٹکھٹائے کہ آج آپ کے گھر میں رہوں گا، آپ کہیں گے کون ہو بھائی، میں تو جانتا ہی نہیں۔ جب میرے اور آپ کے گھر میں بے اجازت کوئی نہیں آ سکتا، اللہ کے گھر میں کیسے آئے گا؟ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں روز بلایا جاتا ہے۔ مسجد میں خود سے کوئی نہیں آتا، بلایا جاتا ہے۔ جو نہیں آتا نا، اب ماشاءاللہ یہ مسجد اتنی فل ہے کہ پیچھے بھی لوگ کھڑے ہیں۔ میں آپ سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا صرف جمعہ کی نماز فرض ہے؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ عصر میں بھی مسجد فل ہوتی، مغرب میں بھی فل ہوتی، عشاء میں، فجر میں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا یار میں مسجد نہیں جاتا، تمہاری بھول ہے، تم نہیں جاتے، تمہیں بلایا نہیں جاتا۔ تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو کہ اے اللہ مجھے روز اپنے گھر میں بلا، میں اتنا برا ہوں کہ مجھے پورا ہفتہ تیرے گھر میں آنے کا موقع نہیں ملتا۔ توبہ کر کے اللہ کو راضی کر کے مسجد میں آنا جانا باندھ لو۔